سامر صاحب آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے جرنلزم میں، اور جو یہ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ، جیسے کہ ارشد شریف کو ہم نے کھو دیا ہے، اور ہمارا دل جو ہے نا خون کے آنسو ہوتا ہے. اور یہ میری آواز نہیں ہے، اوورسیز پاکستانیوں کی آواز ہے. میں پی ٹی آئی ٹیکسس یو ایس اے ٹیکسس کا میں پریزیڈنٹ بھی ہوں، اور اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہوں. کئی آرگنائزیشن ہیں جس کے ساتھ میرے روابط ہیں، تعلقات ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے، اور کیسے ہم اس ڈوبتے ہوئے ملک کو اوورسیز پاکستانی کیسے ہم بچا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت تو جو صورتحال ہے، اقتصادی صورتحال، وہ بڑی دیگرگوں ہے. ہماری جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ بہت ڈاؤن ہے. ہمارے پاس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے، گیپ اتنا زیادہ ہے، اور ایل سیز نہیں کھل رہی. ٹیکنیکلی ہم دنیا کا جو نظام ہے اقتصادی، وہ ہمارے نظام پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ ڈیفالٹ ہوا نہیں ہوا، لیکن زیرو انویسٹمنٹ ہے اس وقت، کانفیڈنس کا لیول زیرو ہے، بے روزگاری بہت ہے، لا لیسنس ہے. لوگوں کو یہاں پہ جو بھی بندہ ہے جس کے پاس جو بھی پیسے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے پیسے سمیٹ کے کہیں باہر چلا جاؤں. لیکن ضرورت ملک میں اس بات کی تھی کہ جو باہر پاکستانی ہیں وہ آئیں، یہاں پر انویسٹ کریں، جس سے جاب کریٹ ہوں اور پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے. ایک پراسپرس ایک اس کی منزل ہوتی ہے. تو وہ تو ہوا نہیں. صورتحال جو آپ نے بتایا وہ تو یہ ہے. اب دوسرا سوال ہے کہ اس سے نکلیں گے کیسے. دیکھیں، کانفیڈنس کو ریسٹور کرنے کے لیے آپ کو یہ ضروری ہوتا ہے کہ ایسی گورنمنٹ آئے جس کو لوگوں کا اعتماد حاصل ہو. ابھی اس وقت دو صوبے ہیں، کے پی اور پنجاب، یہ تقریباً 66-67% پاکستان بنتا ہے. وہاں پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. پھر بلوچستان میں بھی وہ کولیشن میں ہیں. تو صرف سندھ میں گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی، نون لیگ کہیں بھی نہیں ہے، لیکن مرکز میں وہ لوگ ہیں، اور آپس میں ایک ڈیڈ لاک ہے. سازشوں کے آپ نے دیکھا ہی ہے کہ کیسے عمران خان کی حکومت کو ریموو کیا گیا. تو ان حالات میں جو وے فارورڈ تھا وہ یہی تھا کہ آزادانہ الیکشن ہو جاتے، اور اس طرح کے شفاف الیکشن ہوتے کہ پوری قوم ان کے نتائج کو مانتی، اور پھر 5 سال کے لیے ایک حکومت جب چلتی ہے تو وہ ایک سینٹیمنٹ اس میں دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اپنی ایک پالیسی لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ ایک تو جو وفاقی حکومت ہے، پی ڈی ایم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے الیکشنز کو. دوسرا، جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ بالکل نون لیگ کے ساتھ ہیں، انہی کے مفادات کے تحت وہ کام کر رہے ہیں. اور ٹیکنیکلی بجائے اس کے کہ لوگ جن کو پسند کرتے ہیں الیکشن کروا کے ان کو گورنمنٹ دی جائے، وہ عمران خان کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اب تو یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب سے حکومت پاکستان کی معافی مانگے، اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی معافی مانگے، اور پھر انہیں وطن واپس آنے کی دوبارہ دعوت دی جائے، انہیں منا کے لایا جائے. یہ نون لیگ کے لوگ جو وزیر ہیں وہ یہ اس وقت ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو یہ پورا جو میں نے آپ کو سینیریو کھینچا ہے، اٹس اے ویری پیتھیٹک سچویشن، اور عام پاکستانی پریشان ہے. اوورسیز پاکستانی، میں بھی، میری فیملی بھی باہر ہے، میں خود بھی بہت عرصہ باہر رہا ہوں، اور کوئی بندہ یہاں پر اب آنے کے لیے، انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیکاز دیر از نو کانفیڈنس ان دا سسٹم. لیکن آپ اگر یہ گورنمنٹ بدلیں، اوورسیز پاکستانی ریڈی ہیں آپ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، لیکن ان کے اوپر چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ ہم انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے. ایسا ہی ہے بیسیکلی. دیکھیں، آپ الفاظ چاہے جو بھی استعمال کریں، لیکن بنیادی طور پر گورنمنٹ ایسی چاہیے جس پر لوگوں کو اعتماد ہو. اعتماد ہوگا تو لوگ یہاں پر انویسٹ کریں گے، ادروائز وہ انویسٹ نہیں کریں گے. اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے آزادانہ انتخابات، شفاف انتخاب. تو ابھی کوئی صورت اس کی نظر نہیں آ رہی. کیا ہماری عدالتیں اور جو ہماری سب سے بڑی پارٹی ہے جس کو میں آپ بھی جانتے ہیں، جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور ان کی کنٹریبیوشن بھی ہے پاکستان میں، سارے ہی میں سمجھتا ہوں اس میں لوگ ایسے نہیں ہیں. دیکھیں، میں آپ کا سوال سمجھ گیا. آپ بات کر رہے ہیں عدالتوں کی، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ. بالکل بالکل. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عمران خان کا جو ریموول ہے اس میں جنرل باجوہ کا ایک رول ہے، اور انہوں نے، عمران خان صاحب نے خود یہ بات کہی ہے. پھر اس کے بعد ابھی میں کل بلاول بھٹو کی بات تقریر سن رہا تھا، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ سپہ سالار نے تو خود کھڑے ہو کے کہا کہ ہاں مداخلت ہوئی ہے.
تو اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا, تو توقع کی جا رہی ہے, اور اٹ از ٹو ارلی ٹو سے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ ابھی کوئی رول پلے کر رہی ہے. نون لیگی آلریڈی تلواریں سونت کے نکل آئے ہیں باہر, اور وہ آ کے کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ آپ عمران خان کو اس کو ناک آؤٹ کریں, اس کو ڈسکوالیفائی کریں, اور یہ پنجاب میں PMLN کی حکومت کو واپس لایا جائے. اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ عمران خان کے لیے جواز گھڑے جا رہے ہیں. سو آل کائنڈ آف تھنگ از گوئنگ آن, بٹ ایٹ دا مومنٹ امید ہے, توقع ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایسا نہیں کرے گی جیسا ماضی میں ہوا. ابھی تک کوئی ایسا سائن نہیں آیا کہ ہمیں یہ پتہ چلے, کلیئر انڈیکیشن نہیں آئی کہ ماضی کی جو پالیسی ہے وہ ختم ہوئی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایک امید تھا. اور جو آدم شاطی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, ایک غلطی اگر ہو گئی ہے اس کو کریکشن کیوں نہیں کی جا رہی؟ نہیں, غلطی دیکھیں میری بات سنیں آپ. فریڈم آف ایکسپریشن پاکستان کا قانون آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے, اور اگر اس کا کوئی ناجائز استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک وے آؤٹ موجود ہے. تو جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جس طرح ہوا وہ قانون کے مطابق نہیں ہوا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بلوچستان ہائی کورٹ کا ڈیسیژن ہے, یہ سندھ ہائی کورٹ کا ڈیسیژن ہے. اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بڑی حیرت کی بات تھی کہ پٹیشن تھی کہ ان کو اسلام آباد سے باہر شفٹ نہ کیا جائے, تو عدالت نے اس کو فیصلے کو محفوظ کر لیا. لیکن اور اس اسنا میں وہ اعظم سواتی صاحب کو ہر جگہ گھماتے پھراتے رہے, اور پھر 2 ہفتے کے بعد عدالت نے اس فیصلے کو ریلیز کیا اور یہ کہا کہ جی وہ بالکل ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے, وہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے. تو ہمیں کہیں کہیں ایسے فیصلے آ رہے ہیں کیونکہ فیصلہ ہونے کے بعد ہم اس پر بات کر سکتے ہیں. اس سے نا مایوسی پھیل رہی ہے, لیکن میں اس کو کسی کنسپریسی کا حصہ نہیں سمجھتا. ججمنٹ ہے, جج صاحب نے جو ان کو سمجھ آئی اپنے آئین قانون کے مطابق وہ بات کی, بٹ وی ڈس ایگری ود دیٹ. تو زیادتی ہوئی ہے, اور کبھی آپ کسی کو اظہار رائے پر پابندی اس طرح نہیں لگا سکتے, یعنی مار پیٹ نہیں سکتے جب تک عدالت کوئی فیصلہ نہ دے. اٹس اے ویری سیڈ افیئر. تو مارچ اپریل میں مئی میں الیکشن کے چانس. خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ انہیں بڑی امید ہے کہ اپریل میں الیکشن ہوگا, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پی اسمبلی کو توڑنے کی, پنجاب اسمبلی کو توڑنے کی. اگر یہ ٹوٹ گئیں تو یہ امید ہے کہ پھر پریشر میں یہ آئیں گے, اور کیونکہ ان کے لیے پھر اخلاقی طور پر چلنا بہت مشکل ہوگا. دنیا بالکل ہی ان سے بات کرے گی کہ اگر پھر 2 صوبوں میں PTI جیتتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر تو وہ قومی اسمبلی کی سیٹس بھی جیتے گی, تو پھر لیجیٹمیٹ رائٹ جو ہے وہ تو عمران خان صاحب کا. ہم اوورسیز پاکستانی دعائی کرتے ہیں, اور ہمارے دل جو ہے پاکستان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ بڑھے. مجھے اس میں کوئی آر نہیں کہنے میں کہ 90% جو ہے وہ جو ووٹ ہیں وہ عمران خان کے ہیں, اور ہم ہر وقت پاکستان کے لیے جان دینے کی تیار رہتے ہیں, اور ہمیں ہی ووٹ کا رائٹ سے بھی محروم کر دیا. جی ہاں بالکل, بڑا افسوس ہے, سیڈ افیئرز ہے, بٹ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اور تھینک یو سو مچ, آپ کا ٹائم بھی آپ نے مجھے.